رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين بل أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري في تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلوات محمد علیہ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کرو آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم احسان حسین و منور حسین مرحوم ابن سلطان حسین مرحوم کے لیے اس کا ثواب ایصال فرما. بابا سے بلند ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. حضرات گرامی قدر، مسلسل یہ مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ توفیق
مجھے حاصل ہوئی ہے کہ آپ کے دیارے سماعت میں حاضری دے رہا ہوں. یقیناً علی گڑھ یعنی علم کا مرکز، جس شہر کا نام علی سے منسوب ہو، اگر وہ شہر علم کا مرکز نہ ہو تو پھر کون سا شہر ہوگا. اور بانیے دانشگاہ نے بھی اسی حدیث کو منتخب کیا جو رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو عزیزان محترم، اگر علم چاہیے تو در علی تک آنا پڑے گا. علی گڑھ ہوئی در علی ہے. یقیناً جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے اکثر صاحبان علم و دانش ہیں. میرا خطاب زیادہ تر جوانوں سے ہوتا ہے. بزرگ حضرات انشاءاللہ میری تائید فرمائیں گے، اور جہاں بھی قابل اصلاح کوئی بات ہے تو میں کشادہ قلبی سے مشوروں کو تسلیم کرنے اور قبول کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. میں نے ان 3 مجلسوں کے لیے جس آیہ کریمہ کو عنوان قرار دیا سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے. خالق کائنات رسول اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ. اے رسول، آپ اس قوم کو نہیں پاؤ گے جو قوم خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان لا چکی ہے، مودت کرتے ہوئے ان سے جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. آسان لفظوں میں کہوں، گویا پروردگار عالم رسول سے یہ اعلان کر رہا ہے جن کا ایمان مستحکم ہے، خدا پر قیامت پر جن کا ایمان ہے، وہ کبھی خدا اور اس کے رسول سے دشمنی کر ہی نہیں سکتے. اب یہاں سے آیت اس اجمال کے بعد تفصیل کی مرحلے میں ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ دشمنان خدا و رسول ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، چاہے بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے عشیرے اور قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو. خدا و رسول کا دشمن ہے تو پھر وہ مومن کا دشمن ہے. وہ خدا و رسول کا دشمن کوئی بھی، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، عشیرے اور قبیلے والے کا ہو. 3 رشتوں کو بیان کیا قرآن نے اور عشیرہ کہہ کر باقی تمام رشتوں کو یکجا کر دیا. حقیقی ایمان یہی ہے. جب اس منزل پر کسی کا ایمان پہنچتا ہے تو پھر پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ قوم ہے، ایمان ان کے دلوں پر لکھ دیا گیا ہے. یعنی لقلقے زبانی کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان دل کی گہرائیوں میں اثر کر چکا ہے. جہاں ایمان دل کے گہرائیوں میں اثر کرتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. جب ایمان نوشتہ قلب بن جائے
جب ایمان دل میں راسخ ہو جائے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا و رسول کے دشمن کو دوست نہیں بنا سکتا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. جب ایمان اس منزل پر ان کا پہنچ جاتا ہے تو پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وأیدہم بروح منہ. تو پروردگار عالم ان کی تائید اپنی روح سے کرتا ہے. اب یہ انشاءاللہ روح کے ذریعے مومنین کی تائید کیسے ہو سکتی ہے، اس بات کو میں کل کی مجلس پر چھوڑ رہا ہوں. آج اس سے پہلے جس آیت کے حصے کو تلاوت کیا اسی سے بات کو آگے بڑھاؤں گا. جہاں تک بات پہنچے پھر اس کے بعد کل اور پرسوں کوشش کروں گا کہ موضوع کے تحت انشاءاللہ جو باتیں میں اپنی مطالعے میں رکھتا ہوں ان کو آپ کے اذہان عالیہ تک بطور تحفہ پیش کر دوں. ایمان عزیزان محترم حقیقت میں وہ دولت ہے. اگر دل میں راسخ ہو جائے تو پھر انسان رضائے معبود پر نگاہ رکھتا ہے، رشتے نہیں دیکھتا، اپنے مفادات نہیں دیکھتا. اسی لیے تو کہا گیا خدا اور رسول کا دشمن باپ ہے تب بھی اس سے مودت نہیں کرے گا. یوادون کا لفظ ہے، یوادون ود سے، ود یعنی مودت. توجہ چاہتا ہوں، یہ اردو کی مجبوری ہے کہ ہم مودت کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں، محبت کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں، ولا کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں، عشق کا ترجمہ بھی محبت سے کرتے ہیں. اگرچہ یہ تمام الفاظ ان کا تعلق ایک ہی قبیلہ مفہوم سے ہے، چاہے محبت، چاہے ولا، چاہے مودت، چاہے عشق، یہ الفاظ ان کا تعلق ایک ہی قبیلہ مفہوم سے ہے، مگر شدت و ضعف کے اعتبار سے ان میں بڑا فرق ہے. اس کو علمی زبان میں مقولہ تشکیک کہتے ہیں. مقولہ تشکیک کا مطلب یہ ہے کہ چیز ایک ہے لیکن شدت و ضعف کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں. اس کی ایک مثال نور ہے. نور مقولہ تشکیک ہے. مقولہ تشکیک کا مطلب نور ہونے میں سورج کا نور، چراغ کا نور، لائٹ کا نور، شمع کا نور، یہ سب نور ہونے میں ایک ہے، لیکن شدت و ضعف کے اعتبار سے ان میں بڑا فرق ہے. کہاں شمع کا نور، کہاں لائٹ کا نور، بلب کا نور، کہاں سورج کا نور. نور تو ہے، نور ہونے میں سب ایک ہے، مگر شدت و ضعف کے اعتبار سے کچھ ان میں صفتوں کے اضافہ کم ہونے کے اعتبار سے مفہوم میں بڑا فرق آ جاتا ہے. بس یہی بات ہے. محبت میں بھی محبت ہے، عشق میں بھی محبت ہے، ولا میں بھی محبت ہے، مودت میں بھی محبت ہے. مگر فرق کہاں سے آتا ہے؟ محبت اور مودت کا یہ فرق ہے. محبت یعنی کسی میں اگر کوئی اچھی صفت نظر آئی تو اس صفت کے ذریعے موصوف کو چاہنا محبت ہے. ایک شخص ہے، ایک جوان ہے، بہت خوبصورت ہے، حسن پرست اس کو چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ صفت حسن اس میں ہے. صفت حسن کی بنیاد پر وہ موصوف صاحب صفت قابل ستائش اور قابل محبت بنا. یہ محبت ہے. ایک رائٹر ہے، بہترین قلم ہے، اچھا لکھتا ہے، تو جو لوگ اس کی کتابیں پڑھ کر عاشق بنتے ہیں، کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ اچھا رائٹر ہے، اچھا لکھتا ہے، اچھی تصنیف ہے، تو لہذا اس کی تصنیف کی بنیاد پر اس کتاب کے مصنف سے محبت ہوتی ہے. بہترین کتاب لکھی. ایک خطیب ہے، اچھا خطیب ہے، بہترین خطیب ہے، تو خطابت کی صفت کی بنیاد پر خطیب سے محبت ہوتی ہے. تو عزیزان محبت محترم،
محبت یہ ہے کہ جہاں صفت آپ کو موصوف تک لے جائے وہ محبت. صفت اگر آپ کو موصوف تک لے جائے، صفت کمالی ہو، اور انسان کی فطرت میں کمال سے محبت کرنا ہے. محبت مانگی نہیں جاتی، محبت کا سوال نہیں ہوتا ہے. لاکھ اگر کوئی بدصورت یہ کہتا چلے مجھ سے محبت کرو تو کیا محبت ہو جائے گی؟ رحم تو آ سکتا ہے اس کے حال انتظار پر، محبت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت مانگی نہیں جا سکتی بھیک میں. محبت اگر اس میں صفت کمال موجود ہے تو اس صفت کمال کی بنیاد پر اس سے محبت ہو جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. لہذا یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو. اللہ نے رسول سے یہ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. رسول ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ کہ قرابت داروں سے محبت کرے. توجہ چاہتا ہوں، یہ اردو کی مجبوری ہے، ہم نے مودت کا ترجمہ محبت سے کیا، ورنہ رسول نے مسلمانوں سے، اصحاب سے، امت سے محبت کا سوال نہیں کیا ہے. محبت کا سوال نہیں کیا. ارے محبت کا سوال کرنا خلاف فطرت ہے. محبت ہو جاتی ہے اگر انسان میں کمال ہے تو محبت ہو جاتی ہے. کمال نہیں ہے تو لاکھ سوال کرتا رہے محبت نہیں ہوتی. تو لہذا جہاں صفت موصوف تک آپ کو لے جائے وہ محبت ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. اب مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت اس کے آگے کی منزل ہے. جہاں آپ صفت موصوف تک لے جائے اور وہاں پر رک جائے وہ محبت ہے. وہ محبت ہے. لیکن وہ محبت آپ کو اطاعت پر آمادہ کرے یہ مودت ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں. جب محبت انسان کو اطاعت پر آمادہ کرے تو اطاعت جہاں پر پلس ہو جائے، اضافہ ہو جائے محبت کے ساتھ، وہ ہے مودت. تو رسول اسلام نے مسلمانوں سے سوال مودت کیا ہے، سوال محبت نہیں ہے. محبت تو ہونا الزامی ہے، اس لیے کہ کون سا کمال ایسا ہے جو اہل بیت میں نہیں ہے. توجہ چاہتا، وہ کمال ہی نہیں ہے جو اہل بیت میں نہ ہو. وہ فضیلت ہی نہیں جو اہل بیت میں نہ ہو. ہر فضیلت اہل بیت کا طواف کرتی ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. ہر کمال اہل بیت میں ہے، ہر صفت حسنہ اہل بیت میں ہے. کمالات یکجا ہو کر کسی چوکٹ پر سجدریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک ہی دروازہ ہے، وہ اہل بیت کا دروازہ ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد. لہذا سوال محبت کا نہیں ہے، سوال مودت کا ہے. جن سے محبت کر رہے ہو کمالات دیکھ کر ان کی اطاعت بھی کرو. اسی لیے تو نماز عید میں ہم دعا جو پڑھتے ہیں اللہم پروردگارا ادخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وعلی محمد واخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمد وعلی محمد. پروردگار ہر اس خیر میں ہمیں شامل فرما جن میں اہل بیت ہے. ہر اس برائی سے ہمیں دور رکھ، ہر اس برائی سے ہمیں دور رکھ جن برائیوں سے تو نے اہل بیت کو دور رکھا ہے. توجہ چاہتا ہوں، نماز عید کی قنوت کی دعا ہے، اور عید اسی دن کا نام ہے جس دن تم میں اہل بیت میں جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں نظر آئے، جو اہل بیت سے برائیاں دور ہیں وہ برائیاں جس دن آپ سے دور نظر آئے وہ دن عید کا دن ہے. اسی لیے امام نے قنوت نماز عید میں ہمیں حکم دیا ہے یہ دعا کرو. اور دعا صرف دعا کے لیے نہیں ہے، دعا عمل کا پیش قیمہ ہے، تمہید ہے. یعنی دعا کرو اور دعا کرنے کے ساتھ مفہوم دعا کو سمجھو. اب دعا کرنے کے لیے جب الفاظ زبان پر آئے تو دل سے عمل کرو.
توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یعنی اذکار جتنے بھی ہیں اسلام میں صرف اذکار ذکر برائے ذکر نہیں ہے، ذکر برائے عمل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کرم ہے پروردگار عالم کا، اس نے ذکر پر بھی ثواب رکھا ہے، ورنہ ذکر برائے ذکر نہیں ہے، ذکر برائے عمل ہے۔ شب قدر کی نمازوں کے بعد حکم ہے نا 100 مرتبہ 70 مرتبہ کیا پڑھے نماز کے بعد؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگارا تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری بارگاہ کی طرف لوٹ آنا چاہتا ہوں۔ پہلے مغفرت پھر لوٹنا، یعنی مغفرت گناہوں کی، انسان جیسے گناہ کرتا ہے ویسے ہی وہ بارگاہ خداوندی کی قربت سے دور ہو جاتا ہے۔ جب دور ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بخشا جاتا ہے، تو پھر لوٹ کر دوبارہ آتا ہے۔ ہم ہر عمل اسی لیے تو کرتے ہیں قربۃ اللہ، نماز پڑھتا ہوں میں قربۃ اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربۃ اللہ، یعنی خدا سے مانوی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب مانوی قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، گناہ کیا یعنی نافرمانی کی پروردگار عالم کی، ویسے ہی دور ہو گیا۔ جب دور ہوا تو پشیمان ہوا اپنی غلطی پر، جب پشیمان ہوا تو استغفار کیا، استغفار کیا دوبارہ لوٹ کر آیا۔ تو جو چاہتا ہوں میرے عزیزو، تو اب جتنے یہ اذکار ہے نا صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف میں ذکر کرتا رہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ صرف ذکر کرنا بیکار ہے اگر عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ اگر میں ہاتھ میں موبائل لوں اور دوسرے ہاتھ میں تصویر لوں اور ایک نامشروع فلم دیکھتا جاؤں اور ساتھ میں کہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں اپنے شب قدر کے اعمال کے 70 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پورا کر دیا اور نگاہوں سے برابر گناہ کرتا رہا۔ کیا یہ استغفر اللہ صحیح ہے؟ یا ہمیں روزے عاشورہ حکم ہے، دن بھر آپ کہتے رہیے یا لیتنا کنا معکم، اے کربلا کے شہداء، اے کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ حکم ہے، چھٹے امام نے فرمایا دن بھر دہرانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ صرف کہنے کے لیے تھوڑی ہے، اسلام میں جتنے اذکار ہے ذکر مقدمہ ہے عمل کے لیے، ذکر مقدمہ ہے عمل کے لیے، صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ نماز بھی، نماز ذکر ضرور ہے اور ذکر ہونے کے ساتھ نماز خود عمل ہے، عمل کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، نماز خود اپنی جگہ ایک مستقل عمل ہے کہ نہیں؟ ایک عمل ہے، لیکن اس عمل میں ذکر جو ہے نا وہ بھی پیش قیمہ ہے اب ہماری زندگی میں دیگر اعمال کے لیے۔ نماز پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ جب یہ کہہ رہے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد دوسروں کے سامنے ہاتھ کو پھیلا دیا، کسی کی شہرت کا سجدہ کیا، کسی کی دولت کا سجدہ کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب جو قرآن جو نماز پڑھتے ہوئے آپ نے ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین غلط ہے۔ تو توجہ چاہتا ہوں میرے سے، یعنی حقیقی نماز وہی ہے جو کہہ رہے ہو اس پر عمل کرو۔ جب تک جو کہہ رہے ہو اس پر عمل نہیں کرو گے وہ نہ نماز حقیقی نماز ہے، وہ ذکر حقیقی ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا۔ ماہ رمضان میں کسی بھی صورت ہم کو 30 پارے ختم کر دینا ہے، ہر دن 1 پارا، 30 دن ہوتے ہوتے 30 پارے ختم کر دینا ہے، ثواب مل جائے۔ تلاوت کے لیے صرف تنہا قرآن نازل ہوا ایسا نہیں ہے، تلاوت مقدمہ ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنا مقدمہ ہے عمل کرنے کے لیے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم ہے، وہ تلاوت پر بھی ہمیں ثواب دے رہا ہے۔ سلام بڑا محمد والے محمد کی۔ تو عزیزان محترم، بات کہیں سے کہیں اور نہ نکل جائے، آج یہ کر رہا تھا کہ محبت اور مودت، محبت صرف محبت کرنا ہے، چاہنا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے، کسی مسلک کی شرط نہیں ہے، شرق و غرب کی شرط نہیں ہے۔ انسان
کمال جو ہے، فطرتن کمال کسی میں نظر آتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. اسی لیے علی کی شخصیت میں کمال کسے نظر نہیں آیا؟ مسلمانوں کو نظر آیا، مسلمانوں نے تعریف کی، دشمنوں کو نظر آیا، دشمنوں نے تعریف کی، یہاں تک کہ جارج جرداق الامام صوت العدالت الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، کئی جلدوں پر اس نے کتاب لکھی ہے. یعنی علی انسانی عدالت کی آواز کا نام ہے. یہ لکھنے والا جارج جرداق لبنان کا عیسائی، اس نے کتاب لکھی، اور یقیناً میں جوانوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں. انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی ہے. کتاب عربی میں لبنانی نے لکھی، جارج جرداق انگریز نے لکھا. اللہ اکبر، وہ باتیں اس کتاب میں لکھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مقدمے میں کئی آیات ذات نے تقریضات لکھے ہیں، جس میں آغا بروجردی جیسی شخصیت، محسن الحکیم جیسی شخصیت، ان لوگوں نے اس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے، تقریض پیش لفظ یہ لکھا ہے. تو اس سے آپ اس کتاب کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی جارج جرداق کون تھا؟ جارج جرداق ایک عیسائی. یہودیوں نے قصیدے لکھے علی کی شان میں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہودیوں نے قصیدے لکھے، ہندوؤں نے قصیدے لکھے. کیوں؟ مذہب نہیں دیکھا کسی نے، مسلک نہیں دیکھا، عرب عجم کا فرق نہیں دیکھا. کیوں؟ انسان کمال جو ہے، جہاں کمال نظر آتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. اہل بیت صاحبان کمال ہے، محبت ہو گئی. تو اگر ہمیں بھی اگر علی سے محبت ہو گئی، اہل بیت سے محبت ہو گئی، ان کے محبت کرنے میں ہماری محبت کرنے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی محب ہے، ہم بھی محب ہے. وہ بھی علی کے کمالات کو دیکھ کر علی کو چاہنے لگے. سخاوت پسند انسان سخاوت علی میں دیکھا تو محبت کرنے لگا. شجاعت پسند انسان علی میں شجاعت کو دیکھا، علی پیکر شجاعت ہے، علی سے محبت ہو گئی. علم پسند انسان علی جیسا علم نہیں دیکھا، علی سے محبت ہو گئی. تو علی جیسا زہد کسی میں نظر نہیں آیا تو علی سے محبت ہو گئی. جتنے کمالات کو اس نے دیکھا وہ تمام کمالات ذات علی میں نظر آئے تو علی سے محبت ہو گئی. لازم ہے جب کوئی اور معنی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد محبت ہونا لازمی ہے. شرط یہ ہے کہ کوئی اور معنی نہ ہو. کوئی اور معنی آ جائے تو وہ اور بات ہے. توجہ چاہتا ہوں، چوری کرتے ہوئے چور بھی جانتا ہے کہ چوری غلط ہے، اسی لیے چور کو چور کہے تو برا لگتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، جاہل کو جاہل کہیں گے تو برا لگتا ہے، لیکن عالم کو عالم کہیں گے تو برا نہیں لگتا. ظالم کو ظالم کہیں گے تو برا لگتا ہے، کیونکہ فطرتاً وہ بھی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے. فطرتاً وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ غلط ہے. تو لہذا عزیزان محترم، کمالات علی کی ذات میں نظر آئے تو دنیا نے علی کی ذات سے محبت کی ہے. مگر ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے. ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اگر یہ ایک ماں ہے، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، اس جوان بیٹے میں کئی ہنر ہے، کئی چیزیں ہیں، علم ہے، حلم ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر دنیا اس سے محبت کرتی ہے. تو مجھے بتائیے، کیا وہ ماں بھی اسی لیے محبت کرتی ہے کہ اس کا بیٹا عالم ہے، اس کا بیٹا سخی ہے، اس کا بیٹا اچھا خوبصورت ہے، اس کا بیٹا شجی ہے، بہادر ہے؟ نہیں. ماں اور دوسروں کی محبت، اللہ نے اس وجود کو میرے لیے بیٹا قرار دیا. یہ اور بات ہے کہ جو میرا بیٹا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ شجاع بھی ہے، وہ بہادر بھی ہے. بس یہی فرق ہے محبت کا غیروں میں ہمارے میں. اب غیر جو علی سے محبت کرتے ہیں، علی کی شجاعت دیکھ کر محبت کی ہے، علی میں سخاوت کو دیکھا تو محبت کیا، علی میں زہد کو دیکھا، علم کو دیکھا اور ان میں کمالات کو دیکھا تو کمالات کو دیکھ کر علی سے محبت ہو گئی. ہم جو علی سے محبت کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے علی کو غدیر میں ہمارے لیے مولا قرار دیا ہے.
رسول کے ذریعے اللہ نے اعلان کروایا ہے، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہے علی اس کے مولا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اللہ کو دیکھا اور اللہ کے رسول کو مانا۔ اللہ کے رسول نے غدیر میں اعلان کیا میرے بعد یہ تمہارا مولا ہے۔ ہم صفت سے موصوف تک نہیں آئے، پہلے ہم نے موصوف کو مانا، پہلے علی کو دیکھا اور اس کے بعد ہم نے علی کی صفتوں کو دیکھا۔ یہ اور بات ہے، جو ہمارا مولا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ سخی بھی ہے، وہ شجاع بھی ہے، وہ بہادر بھی ہے۔ صلوات علی محمد علیہ اس سے بہتر صلوات علی محمد علیہ۔ تو محبت اور موت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہی فرق ہے شیعہ اور محب میں۔ محب تعریف کرتا ہے، محب تعریف کرتا ہے، شاعری کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اور مودت کرنے والا جس کی تعریف کرتا ہے اس کے اقوال پر عمل کرتا ہے۔ اگر ہم منبر پر آ کر بہترین لفاظی کریں، عمل میں وہ چیزیں نظر نہ آئے تو محب تو ہوں، شیعہ نہیں۔ اگر کوئی شاعر آ رہا ہے، رات بھر محفل ہو رہی ہے، بہترین شاعری بہترین آواز کے ساتھ، مجمع کھڑے ہو کر داد دے رہا ہے اور بیٹھنے والے بھی سن رہے ہیں، جو کچھ جیب میں ہے شاعر کے حوالے کر رہے ہیں اور صدقہ علی کا سمجھ کر وہ بھی رکھ رہا ہے۔ صبح نماز کا وقت ہوا، جو داد دے رہا تھا وہ بھی سو گیا، جو پڑھ رہا تھا وہ بھی سو گیا۔ محب تو ہے، شیعہ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، محب ہے، شیعہ نہیں ہے۔ یعنی جہاں اطاعت نظر نہ آئے وہ محب ہو سکتا ہے، اس کے محب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ محبت کرتا ہے علی سے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، مگر اطاعت جہاں نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، امام اور شیعہ کا جو ربط ہے نا بہت اہم ربط ہے۔ امام کون ہے، شیعہ کون ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ اسی مفہوم کو آج بیان کروں گا، بات انشاءاللہ کل پر ٹال رہا ہوں کہ امام کسے کہتے ہیں۔ امام جو سامنے ہو وہ امام ہے، جو آپ کے سامنے ہو وہ امام۔ امامہ سے ہے امام، الف پر زبر ہے، امامہ مانے سامنے۔ یعنی اگر میں کہوں کتابی امامی، یہ میری کتاب میرے سامنے ہے، اس سے امام، امام یعنی سامنے والا، جو آپ کے سامنے ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، آپ کا رہبر ہے، آپ کا رہنما ہے، وہ امام ہے۔ سید کے معنی سردار ہے۔ عزیزان محترم، یہ عربی الفاظ ہے، کبھی لوگ الجھ جاتے ہیں۔ کسی کو اگر سید لکھ دیا گیا عرب میں تو ایسا مت سمجھیے کہ یہ سید نسل فاطمی سے ہے۔ سید کے معنی جیسے خط لکھا گیا کسی نان مسلم کو تو عربی میں لکھا جاتا سید سے شروع کیا جاتا ہے، تو عربی میں سید لکھنے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ نسل فاطمی، سید یعنی سردار۔ اسی طرح امام، ایک زمانہ تھا جہالت اتنی عام تھی، جب امام خمینی کو امام لکھا گیا تو قوم کے بڑے بڑے جو بغیر پڑھے ہوئے عالم ہے، عالمان غیر معلم، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، عالمان غیر معلم، ارے امام کیسے، ہمارے امام تو 12 ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ بڑا مشکل ہو گیا آج ہمارے سامنے۔ آج ہمارے سامنے 3 قسم کے مجتہد آ گئے ہیں۔ کچھ مجتہد حوضوں کے پڑے ہوئے ہیں، نجف، قم، مشہد، یہ حوضوں کے پڑے ہوئے مجتہد ہیں۔ کچھ مجتہد ہے واٹس ایپ یونیورسٹی کے، کچھ مجتہد ہے چائے خانوں کے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ بڑا مرحلہ ہے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی کے مجتہدین اور چائے خانوں کے مجتہدین یہ اپنے آپ کو حوضوں کے مجتہدین سے بڑے سمجھتے ہیں۔ تو یہ واٹس ایپ اور چائے خانوں کے جو مجتہدین ہیں نا، وہ ایسے سمجھتے ہیں، کوئی ایک حدیث نکال کے کہتے ہیں ارے مولا تو یہ کہہ رہے ہیں، ارے مجتہدین نے کیسے فتویٰ دے دیا، تمہیں کیا پتا؟ تو واٹس ایپ کے ایک حدیث کو دیکھ کر تو اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہو۔ میں بتاؤں گا آپ کو، کئی حدیثیں ایسی ہیں جو اسرائیل کی جانب سے گڑھی گئی ہے، جو ہمارے بزم میں گھمائی جاتی ہے اس کو، تاکہ ہم
آپس میں لڑے فساد کرے. تو عزیزان محترم، لہذا کبھی واٹس ایپ پہ آنے والے ہر میسج پر کبھی عمل نہ کرنا اور جلدی سے اس کو آگے نہ بڑھانا. فوراً ہم دیکھتے ہیں عیون اخبار رضا جلد دوم صفحہ 450. بھائی حوالہ تو موجود ہے، عیون اخبار رضا بھی ہے. اب جا کر دیکھیے علوم اخبار رضا میں جہاں پر یہ کہا گیا وہاں پوری کتاب میں حوالہ ہے تو ہے لکھ کے، لیکن وہ حدیث موجود نہیں ہے. کچھ بھی اپنی طرف سے قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا، ایک قول لکھ دیا کہ کوئی بھی کتاب کا اٹھا کر حوالہ دے دیا، وہ موجود ہے. لہذا بڑی ذمہ داری عزیزان محترم، جو واٹس ایپ پر حدیثوں کو پڑھ کے فارورڈ کرتے ہیں نا، ان کی بڑی ذمہ داری. یقین کر لو پہلے ہے بھی کہ نہیں، اس کے بعد فارورڈ کرو. پڑھ لیا، اچھی لگی، ہاں آپ ایک کام کر سکتے، بات اچھی ہے، آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ بات کو آگے بڑھا سکتے، لیکن نسبت معصوم کی طرف جب دے رہے ہیں تو پھر تحقیق کرنا پڑے گا امام نے کہا کہ نہیں کہا. ایک سوال پڑے گا محمد والا فسادات یہی سے بڑھتے ہیں. جو لا علمی علم کا لباس جو پہن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ انہی چیزوں کی بنیاد پر ہے. تو عزیزان محترم، امام اور شیعہ، بات اس سے آگے بڑھی تھی کہ بہت سے لوگ امام لکھنے پر امام خمینی پر اعتراض کرتے ہیں. کیسے 13ویں امام ہو گئے؟ میں جن علاقوں سے آتا ہوں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں وہاں پر کہ 13ویں امام ہے ہمارے امام. امام یعنی رہبر، لیڈر. جب غزالی کو امام لکھا جاتا ہے، کسی مسجد کے امام جماعت کو امام لکھا جاتا ہے، تو اس نے ایک پوری قوم کی رہنمائی کی ہے. وہ اپنے صدی کا لیڈر کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ امام کو امام خمینی کو امام خمینی کیوں نہیں لکھا جا سکتا ہے؟ تو لفظ پر بحث مت کیجیے، لفظ کے معنی الگ ہے. امام، لیڈر، رہبر. تو اگر 2 رکعت نماز آپ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی آپ کا امام جماعت ہے. یعنی جب تک جماعت ہے تب تک آپ کا امام ہے. جماعت ختم، امامت ختم. توجہ جاتا ہوں میرے عزیزوں. مگر جب تک آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی امام ایسے ہی نہیں بنا سکتے آپ. روایت نے، حدیثوں نے اس کے لیے بھی شرطیں رکھی ہے. 4 منٹ کے لیے اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس 2 رکعت نماز کے لیے بھی جسے امام بنا رہے ہیں ایسے ہی نہیں کسی بھی فاسق و فاجر کو آپ امام بنا لیں. وہ اور ہوں گے جو فاسق و فاجر کو اپنا خلیفہ بھی بنا لیتے ہیں، امام بھی بنا لیتے ہیں. مگر ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس امام بنانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے شرط ہے عادل ہو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا کوئی گناہ نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپ کر کرے، مطلب چھپ کر اگر کر رہا ہے تو آپ کو پتہ نہیں. وہ گناہ علیہ اعلان نہ کرے. واجبات کو ترک کرنا گناہ ہے، محرمات کو انجام دینا گناہ ہے. وہ گناہ نہ کرے. اور بھی شرائط ہے، یعنی جب اس میں جامع شرائط ہے، جب اس میں شرطیں مکمل ہوں گی تب اس کو، اس کی عربی صحیح ہو، اس کی تجوید صحیح ہو، تمام شرائط ہو. ان شرائط کے بعد اس کو آپ امام بنا سکتے ہیں. اب امام آپ نے بنا لیا اپنی شرطوں پر نہیں، اپنی شرطوں پر نہیں. توجہ چاہتا ہوں مسجد کی کمیٹیاں اس بات کی رعایت کریں. آپ کو امام اپنی شرطوں پر نہیں ہے، خدا اور رسول کی شرطوں پر امام بنانا ہے. اس لیے کہ یہاں پر جو کچھ ہے ایمان یہی تو ہے نا. خدا اور رسول کے دشمن کو دوست نہیں رکھ سکتے. مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول پر نگاہ ہو. جو خدا اور رسول نے ایک امام کے لیے شرطیں رکھی ہے ان شرطوں کی بنیاد پر اپنی مسجد کے ائمہ کو طے کرو. اپنے تعلقات کی بنا پر نہیں، اپنی مخالفت کی بنا پر نہیں. جب آپ نے امام معین کر دیا یہ میرا امام ہے نماز کے لیے، تو اب یہاں سے حکم ہے 3 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس سے آگے نماز نہیں پڑھ سکتے. چاہے آپ مالدار ہو، چاہے آپ دولت مند ہو، دنیا کے کسی بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، آپ منسٹر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، جو بھی ہو، مگر یہ امام جماعت ہے. اگر جماعت میں نماز پڑھنا ہے تو اس سے آگے بڑھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز باطل. اور مکانن آگے نہیں بڑھ سکتے، زمانن بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. زمانن کا مطلب مکانن یعنی یہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر، اس کے آگے جا کر نماز پڑھیں گے نماز باطل ہے. زمانن کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے آمدن اٹھ سکتے ہیں نہ اس سے پہلے جھک سکتے ہیں. لہذا آپ کی اطاعت ضروری ہے.
آگے نہیں جا سکتے، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اگر پیچھے بھی رہیں گے تو بلا فصل نہیں رہ سکتے، فاصلے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یعنی مطلب جماعت اگر وہاں تک ہے، یہ 3 جماعت کا کہ یہاں پر جگہ ہے، میں یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں فجر کی 2 رکعت اس پیش نماز کے پیچھے، اس امام جماعت کے پیچھے واجب قربت اللہ نہیں پڑھ سکتا، فاصلہ نہیں، توجہ جاتا ہوں، پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ بلا فصل ہو، توجہ جاتا ہوں میں، عقیدہ امامت یہی سے سمجھو، بلا فصل کا مطلب یہی ہے امام کو بلا فصل ماننا ضروری ہے، اگر فاصلے کے ساتھ مان رہے ہیں تو پھر ماننا نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں ہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ جماعت میں بھی ہیں، فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن جماعت میں کھڑے ہو کے نیت کر رہے نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت فجر کی فرادا قربت اللہ، جماعت میں ہے، پیچھے ہے مگر نیت میں نہیں ہے، تو پھر آپ نماز جماعت کا ثواب پا نہیں سکتے۔ نماز جماعت کے لیے 3 شرطیں ہیں، آگے نہیں جا سکتے، نہ زمانن نہ مکانن، اور پیچھے بھی نہیں رہ سکتے فاصلے کے ساتھ، اور تیسری شرط جماعت میں رہتے ہوئے جماعت کی نیت ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم امام اسے کہتے ہیں، تو امامت کے ماننے کے لیے بھی یہی شرط ہے، نہ آپ امام کے قولن اور فعلن آگے جا سکتے ہیں، نہ اتنے پیچھے ہو جائے درمیان میں کسی اور کا نام آ جائے، اور امام کے ساتھ رہتے ہوئے رہنا کافی نہیں، امام کے ساتھ رہتے ہوئے بھی امامت کا عقیدہ ضروری ہے۔ اب یہیں سے سمجھ میں آ گیا صفین میں جتنے علی کے ساتھ تھے سب شیعہ نہیں تھے، جماعت میں ہوتے ہوئے بھی علی کی امامت کا عقیدہ نہیں تھا۔ صلوات محمد والے محمد کی، اس سے بہتر ایک صلوات محمد۔ عزیزان محترم یہ امام، یہ اطاعت 3 شرطوں کے ساتھ، پھر اس کے بعد شیعہ کو دیکھیے، میں آج شیعہ اور امام کی بات کر رہا ہوں، امام کی 3 شرائط، شیعہ کی بھی یہی 3 شرائط ہیں، مفہوم امامت اور مفہوم شیعہ ایک ہے، مانن شیعہ کے معنی الگ ہے، امام کے معنی الگ ہے، جو 3 شرطیں امام کے لیے ضروری ہے وہی 3 شرطیں شیعہ کے لیے بھی ضروری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں پیروکار، امام آگے چلنے والا، شیعہ کا مطلب پیچھے چلنے والا، پیروکار، اطاعت گزار، اسی لفظ سے شے منے چلنا، تو اسی سے ہے تشییع جنازہ، جنازے کی تشییع، جنازے کی تشییع مطلب یہ لفظ شیعہ ہی سے ہے، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کے بھی 3 شرطیں ہیں، اگر جنازے کے آگے آگے جا رہے ہیں تو آپ کو تشییع جنازے کا ثواب نہیں ملے گا، شرط ہے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، پہلی شرط، آگے نہیں جا سکتے، شیعہ تشییع جنازے سے آگے نہیں، جنازے کے پیچھے پیچھے، توجہ چاہتا ہے، امام کے 3 شرطیں آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، اب یہاں سے شیعہ کے 3 شرطیں دیکھ لیجئے، آگے نہ جائے شیعہ، پیچھے پیچھے، تشییع یعنی جنازے کے پیچھے ہو، اور وہ تشییع میں نہیں ہے جو فاصلے کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، مجمع پیچھے ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے پیچھے آتے ہیں، درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، جنازہ وہاں ہے، مجمع وہاں ختم ہو گیا، ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، الگ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ پیچھے تو آ رہے ہیں لیکن درمیان میں مجمع کے آپ کے اور درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ آپ پیچھے آنے کے باوجود بھی آپ تشییع میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب تشییع میں اس وقت ہے بلا فصل ہو، توجہ چاہتا میرے لیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایکسیڈنٹلی آپ جو ہے نا پھنس جاتے ہیں جنازے میں، مجمع اتنا زیادہ ہے آپ کو، آپ چاہتے ہیں گاڑی کو ذرا سا جو ہے نا اوورٹیک کر آگے نکل جانا چاہتے ہیں، لہذا جو ہے نا آپ کیا کریں، پھنس گئے، جب تک جنازہ ادھر نہ مڑے یا قبرستان میں نہ جائے آپ نہ پیچھے ہٹ سکتے نہ آگے سکتے، آپ جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، مطلب یہ کہ آپ آگے بھی نہیں ہیں آپ پیچھے بھی نہیں، لیکن آپ کی نیت میں شرکت جنازہ نہیں ہے، توجہ جاتا ہے میرے سے، پھر بھی آپ
تشیع جنازہ بھی نہیں ہے. اسی طرح تشیع جنازہ کے لیے بھی 3 شرطیں ہیں. آگے بھی نہ ہو, فاصلے کے بعد پیچھے بھی نہ ہو, اگر ساتھ میں ہو تو پھر آپ کے نیت میں ہو شرکت. توجہ چاہتا ہوں, بس یہی تشیع سے شیعہ کا مفہوم سمجھو. شیعہ وہی ہو جو امام کے پیچھے پیچھے ہو, فاصلے کے ساتھ نہ ہو, اور نیت میں امامت ہو. صلوات محمد والے محمد. جہاں یہ ہے وہاں شیعہ ہے. توجہ چاہتا ہوں میرے ساتھ, اگر یہ نہیں ہے تو پھر شیعہ کہاں ہے؟ سمجھیں اپنے آپ کو. یہ مجلس حسین ابن علی اس لیے ہے کہ ہم معنی و مفہوم شیعہ کو پہچانیں, حقیقی شیعہ بننے کی کوشش کریں. یہ مجلس کی 2 حیثیت ہے, ایک درسگاہ کی حیثیت ہے اور دوسرے مقام ثواب ہے. 2 حیثیت ہے. مقام ثواب ان کے لیے ہے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میں ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, نہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ مقام ثواب ہے ان کے لیے. اور جو میرے خرد ہے ہم سن اور کم سن بھائی, ان کو دونوں شرف حاصل ہے. مقام ثواب بھی ہے, ثواب کا ثواب مل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. تو مجلس تنہا ایک جنبہ, ایک حیثیت دی ہوئے نہیں ہے. فرشتے آتے ہیں یہاں پر, کیوں آتے ہیں؟ کہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں. انبیاء آتے ہیں کہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں. شہزادی زہرا آتی ہے تو کیا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ یا دابل خزائی ممبر پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں, امام رضا بیٹھ کر سنتے ہیں, کیا یہ علم میں اضافے کے لیے؟ لہذا کسی عالم کو مجلس میں آتے ہوئے کترانا نہیں چاہیے, یہ سوچ کر ملتا کیا ہے, میں تو سب کچھ پڑھ چکا ہوں. تو عزیزان محترم, امام رضا بیٹھ کر کیوں سن رہے تھے فرزدق کا دابل خزائی کا مرثیہ؟ کیا دابل خزائی ماشاءاللہ امام رضا کے کوئی علم میں اضافہ کرنے والے ہیں؟ یا فرزدق کیا امام سجاد کے علم میں اضافہ کرنے والے؟ دونوں حیثیتیں ہیں مجلس میں. فرش عزا مقام ثواب بھی ہے اور مقام تعلیم بھی ہے. تو عزیزان محترم, دونوں حیثیتیں اگر باقی ہے تو پھر فرش عزا ہے. یہ فرش عزا یہی ہے. فرش عزا تسلسل کربلا کا نام ہے. تسلسل کربلا کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل ہے کربلا فرش عزا تک. محمد علی جوہر کا شعر, جس کو اکثر لوگوں نے غلط جانا, اپنی اپنے انداز سے اس کو غلط ثابت کیا, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد کتنی کتابیں لوگوں نے لکھ دی کہ مصرع غلط ہے, کربلا ایک ہے, کربلا کے بعد دوسری کربلا ہو نہیں سکتی. تو اس کی توجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک حسین اور آئے گا, علی اکبر کا جنازہ اٹھائے گا, ہاتھوں میں علی اصغر کو لے کر پانی مانگے گا, یہ مراد نہیں. ہر کربلا کا مطلب جہاں مجلس حسین ہو کربلا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو عزیزان محترم, اتنے بڑے مدرسے میں کتنے لوگ ہیں جو مدرسہ گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مدرسے میں داخلہ لیا ہے؟ کوئی نہیں نا. تو 4 ہوں گے جنہوں نے مدرسے کی تعلیم دی. اگر آج ان کو اسلام معلوم ہے, ان کو تاریخ انبیاء معلوم ہے, تاریخ ائمہ معلوم ہے, نمازیں معلوم ہے, عقیدہ جانتے ہیں, عمل جانتے ہیں, تو صدقہ کس کا ہے؟ مجلس حسین ابن علی کا صدقہ ہے. صلوات محمد والے محمد کی. حسین ابن علی کے مجلس کا صدقہ ہے. تو عزیزان محترم, مجلس کو دونوں حیثیتوں سے قائم رکھنا ضروری ہے. مقام تعلیم بھی ہو, یہاں سے حسینی کردار کا درس بھی ملے, اور یہ مقام ثواب بھی ہے. مقام ثواب کے لیے شرط اخلاص ہے. اخلاص شرط ہے. جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ ثواب سے خالی ہے. اور مقام تعلیم ایسے ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ انسان سوچے تو یہاں سے حر بن کر اٹھ سکتا ہے. اللہ اکبر. صرف نام کا شیعہ ہونا کافی نہیں, نام کا شیعہ ہونا کافی نہیں. جب امام حسین مکے سے کربلا آ رہے تھے
ایک وہ جو شیعہ تھا، خاندانی شیعہ، عبید اللہ ابن حر جعفی، عبید اللہ ابن حر جعفی شیعہ تھا۔ امام حسین نے دور سے دیکھا ایک خیمہ ہے، سفید خیمہ ہے، عربی النسل گھوڑے ہیں، اور خیمے کے سامنے اسلحہ ہے، نیزے زمین پر گڑے ہوئے ہیں۔ معلوم کیا ایک کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عبید اللہ ابن حر جعفی ہے۔ اسی قبیلے کا امام حسین کے ساتھ ایک فرد تھا جس کا نام عبداللہ مسروق، جو مؤذن حسین تھے، جو امام حسین کے لیے اذان کہتے تھے۔ عبداللہ مسروق کو امام حسین نے بلایا، تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے قبیلے کا ہے، جاؤ اس سے کہو حسین بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین نصرت کے لیے بلا رہے ہیں۔ عبداللہ مسروق عبید اللہ ابن حر جعفی کے خیمے میں جاتے ہیں، امام حسین کا پیغام پیش کیا۔ حر جعفی نے کہا، اے عبداللہ مسروق، میں امام حسین کو بہت چاہتا ہوں، مگر میں کوفے سے باہر اسی لیے آیا کہ میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ امام حسین کی نصرت کروں۔ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ میں اس لیے کوفے سے باہر آ گیا ہوں تاکہ میری ملاقات حسین سے نہ ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس مقام پر آ کر امام حسین سے میری ملاقات ہو جائے گی، میں بہت مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ عبداللہ مسروق نے بہت سمجھایا، مگر عبید اللہ ابن حر جعفی نہ سمجھا۔ عبداللہ مسروق خیمے سے نکلتا ہے، امام حسین کی خدمت میں آ کے کہتا ہے، آقا میں نے سمجھایا، مگر وہ نہیں سمجھا۔ بے نفس نفیس امام حسین نے خود ارادہ کیا، میں جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام خود حر جعفی کے خیمے میں جاتے ہیں۔ جب پہنچے تو اس وقت وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی جگہ پر بٹھایا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ حقیقی شیعہ اور نسلی شیعہ میں فرق یہیں سے جانیے۔ دو زانو ہو کر امام کے سامنے بیٹھ گیا، مدح کرنے لگا امام کی، آقا آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ کا خاندان وہی، یہ میرے الفاظ ہیں جو کچھ کہا، آپ کے بابا، آپ کے نانا رسول اکرم، آپ کے بابا علی مرتضیٰ، آپ کی ماں سیدۃ نساء العالمین، فضائل پڑھنے لگا، قصیدہ پڑھنے لگا۔ امام بیٹھ کر سوچتے رہے، سنتے رہے۔ اس کے بعد مصائب بھی پڑھنے لگا۔ آقا مجھے افسوس ہے، تکلیف ہے، آپ اس قدر بعظمت ہوتے ہوئے آپ اتنے مجبور ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر اس گرمی میں آپ کو یہ سفر کرنا پڑا۔ فضائل بھی پڑھ دیا، مصائب بھی پڑھ دیا۔ جب بات اس نے مکمل کی، جب تک وہ بات کر رہا تھا امام حسین خاموش سن رہے تھے۔ جب اس کی بات مکمل ہو گئی، مولا نے فرمایا، اب بتا، چلے گا؟ تیرے سر پہ گناہوں کا بوجھ ہے، یہ تیرے لیے بہترین موقع ہے، چل میری معیت میں چل، تیری گناہوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا، توبہ کر اور میرے ساتھ آ۔ اس نے کہا، آقا یہ ناممکن ہے، میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکتا، لیکن میں شرکت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ آقا یہ بہترین تلوار ہے، یہ آپ کے لیے ہے، اور یہ عربی النسل گھوڑا، یہ بہترین گھوڑا، آقا اس کی دھار، اس تلوار کی کیا تعریف کروں، اور یہ گھوڑا، یہ دونوں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، یہ میدان اور میدان قتال میں آپ کے لیے کام آ جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے جگہ کو چھوڑی اور کہا، جو خود ہمارے مشن میں شریک نہیں ہو سکتا، نہ اس کے تلوار کی ضرورت ہے، نہ اس کے گھوڑے کی ضرورت ہے۔ یہیں سے امام حسین نے قیامت تک کے لیے ایک میسج دے دیا ہمارے لیے، خصوصاً جو مجلسوں کا پروگرام کرتے ہیں وہ یاد رکھیں، کبھی چندے کے لیے ایسے آدمی کے سامنے نہ جائے، صرف پیسے والا ہے، مجلسوں میں شرکت نہیں کرتا، مسجدوں میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ سوچتا کہ لاکھوں روپے کروڑ پتی ہوں تو 10-20 ہزار دے کر میں اپنا نام عزاداروں میں لکھوا لوں
اور جو حقیقی عزادار رہتے اس کے 10,000 لے کے 10 مرتبہ اس کا شکریہ ادا کرتے. ارے شرکت نہ کرا تو نہ کیا, پیسہ تو دے دیا نا, پیسہ تو دے دیا ہے. اس کی وجہ سے ہم بہترین ذاکر کو بلائے ہیں, بہترین تبرک کا انتظام کیا ہے. ان سب کے لیے یہ امام حسین کا میسج ہے. جو حسین کے مقصد میں شریک نہیں ہو سکتا, نہ اس کا گھوڑا چاہیے نہ اس کی تلوار چاہیے. تو لہذا آپ جتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے, پاک پیسہ, غریبوں کا پیسہ جو خلوص سے دے سکتا ہے, اس سے مجلس کیجئے. اگر بڑی دعوت نہیں کر سکتے ہیں تو معمولی تبرک, خطیب کو دور سے نہیں بلا سکتے ہیں تو قریب سے. لیکن ایسا غلط پیسہ لے کر, اس طرح کے لوگوں سے پیسہ لے کر بڑے پروگرام کرنے سے امام حسین خوش نہیں ہوں گے. امام حسین نے پیغام دیا ہے, نہ تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تمہاری تلوار کی. یہ کون تھا؟ یہ شیعہ تھا. اب دوسرا کیریکٹر بتا رہا ہوں, اسی پر مجلس ختم. دوسرا کیریکٹر ہے زہیر ابن قین. یہ زہیر ابن قین کون ہے؟ یہ شیعہ عثمانی ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کیریکٹر کو پوری طرح آپ کے سامنے پیش کرتا. زہیر ابن قین شیعہ عثمانی کیسے بنے؟ ایک افواہ جو مولا کائنات کے خلاف, جو قتل عثمان کا الزام جو مولا کائنات کے سر پر رکھ دیا گیا کہ قتل عثمان میں علی کا ہاتھ تھا, تو افواہ اس قدر شہروں میں دیہاتوں میں گردش کیا کہ اچھے اچھے لوگ اس افواہ کے لپیٹ میں آ گئے, کیونکہ کچھ چاہنے والے علی کے تھے وہاں پر, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن علی تو عثمان کی جان بچا رہے تھے. پیاسا تھا تو امام حسن امام حسین کو پانی دے کر بھیجا, لیکن قتل عثمان کا الزام مولا کے سر پہ رکھ دیا. وہیں سے دو شیعہ ہو گئے, ایک شیعہ عثمانی ایک شیعہ علی. زہیر ابن قین شیعہ عثمانی تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے راضی نہیں تھے. مگر اللہ اکبر, نور ہدایت جس کے دل پہ اثر کر جائے. زہیر ابن قین اسی طرح دور سے خیمہ حسین نے دیکھا, پوچھا کس کا خیمہ ہے؟ صحابی رسول زہیر ابن قین کا خیمہ ہے. امام حسین نے قاصد کو بھیجا, کہا حسین بلا رہے ہیں. اس وقت کھانا کھا رہے تھے زہیر ابن قین. روایت کے جملے ہیں مقتل کے, جب اس نے کہا میں قاصد حسین ہوں, جن کے ہاتھوں میں لقمہ تھا اسی طرح رکھ کے سوچنے لگے. بیوی تھی, وہ خود تھے, غلام تھا اور بیوی کا بھائی تھا. چھوٹا سا 10-12 آدمی کا یہ قافلہ تھا. زہیر ابن قین نے کہا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑائی میں شرکت کروں. زوجہ نے کہا شرم نہیں آتی زہیر ابن قین, تمہیں رسول کا نواسہ بلا رہا ہے. للکارا, مجبور کیا. جب مجبور کیا تو زہیر ابن قین گئے. اللہ اکبر. اب جب زہیر ابن قین گئے, اب مقتل میں نے کافی جگہ پر تلاش کیا, کیا کہا تھا امام حسین, وہ مجھے نہیں ملا. ہاں تھوڑی دیر ملاقات ہوئی, گفتگو ہوئی. یقیناً گفتگو سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا, امام حسین نے زہیر ابن قین کے دل میں جو شک و شبہ تھی اس کو دور کر دیا. اب جو زہیر ابن قین لوٹ کر آئے, حشاش بشاش, چہرہ دمک رہا ہے. خیمے میں آتے ہی اپنی زوجہ سے کہا جلد سے سامان لپیٹو, اکٹھا کرو اور تم کوفے چلے جاؤ, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. زوجہ زہیر نے کہا خیریت؟ تو پہلے تو جانے پر آمادہ نہیں تھے, میں نے تمہیں بھیجا, اب آئے ہو تو تیور یہ کہ ہم چلے جائیں. واہ, زہرا کا لال کا ساتھ تم دو گے, میں واپس چلی جاؤں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بھی ساتھ چلوں گی. زہیر نے کہا اپنی زوجہ سے خیریت تو ہے؟ میدان ہے, قتال ہے, جنگ ہوگی, لاشیں پامال ہوں گے. جو عورتیں ہوتی ہیں عرب میں انہیں کنیز بنا لیا جاتا ہے, اسیر کر لیا جاتا ہے. کہا میں اکیلی عورت تھوڑی ہوں, نبی ذاتیات بھی تو ہے نا. زہیر نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ ہمت ہے کسی مسلمان کی نبی ذاتیوں کو اسیر کرے؟ اللہ اکبر. زہیر آپ کو اتنا یقین تھا
کہ ظالم نبیزادیوں کو یہ گرفتار نہیں کریں گے۔ زہیر کی زوجہ نے کہا ایک شرط پر میں کوفہ واپس جاؤں گی، ایک شرط پر جاؤں گی، وہ شرط یہ ہے کہ قیامت میں تم حسین سے میری شفاعت کروا لینا۔ اسی شرط کے ساتھ زہیر کی زوجہ اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کوفہ چلی جاتی ہے۔ ادھر زہیر ابن قین کربلا آتے ہیں، ہاذا دارو، صبح عاشور نمودار ہوتی ہے۔ ظہر عاشور تک ماحول یہ ہے کہ ابو ثمامہ سعداوی قریب آ کر کہتے ہیں آقا ظہر کا اول وقت آ گیا ہے۔ امام حسین تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا اول وقت، یہ اول وقت جو ہے آنے والا تھوڑا پہلے آ گیا تھا۔ امام تو جانتا ہے اول وقت کیا ہے۔ اس کے بعد حبیب سے امام نے فرمایا اے حبیب ذرا ان سے کہہ دو حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ لشکر سے صدائیں بلند ہوئی، کیا حسین کو نماز بھی فائدہ پہنچائے گی؟ حبیب نے کہا آقا آپ نماز پڑھیے میں حملہ کرتا ہوں۔ حبیب حملہ ور ہوئے، حسین مقتل میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین کے آگے زہیر ہے اور سعید ہے، سعید ابن عبداللہ اور زہیر دونوں کھڑے ہو کر حسین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جتنے تیر حسین کی طرف آ رہے تھے زہیر نے کبھی اپنے سینے پہ لیا، کبھی سعید نے اپنے سینے پہ لیا، دل میں یہی دعا پروردگار اس وقت تک ہمیں قیام کی حالت میں باقی رکھ جب تک حسین کی نماز تمام نہ ہو جائے۔ سینوں پر تیر لیتے رہے، اللہ اکبر۔ حسین نماز ظہر پڑھ رہے تھے اور ادھر زہیر اور سعید دونوں نماز عشق حسین پڑھ رہے ہیں۔ ادھر حسین نے نماز ظہر کا سلام پڑھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر زہیر نے اپنے نماز عشق کا سلام پڑھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین کی نماز تمام ہوتی ہے، ادھر زہیر گرتے ہیں ادھر سعید گرتے ہیں۔ ہاذا دار حسین نے اپنے زانوں پر زہیر کے سر کو لیا۔ اب آخری جملے زہیر کے یہ ہے، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے حسین سے زہیر پوچھتے ہیں حل وفیت عہدک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے؟ اور ایک جملہ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک اور جملہ مقتل میں ملتا ہے۔ زہر ابن قین نے فرمایا رضیت منی یا مولایا، اے میرے مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں نا؟ اس لیے کہ آپ راضی تو رسول راضی، آپ راضی تو خدا راضی۔ ارے جاتے جاتے ارے زہر ابن قین ریاضت رضایت حسین کی سند لے کر جا رہا ہے۔ حسین نے بھی کہا میں راضی، خدا راضی، رسول راضی۔ اے زانوئے حسین پر زہیر نے دم توڑ دیا۔ بس ازادارو یہ ایام ہے، قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا ہے۔ ازادارو جب قافلہ کوفے کی طرف آیا تو نو کے نیزوں پر سرحائے شہدا ہے۔ زہیر کی زوجہ نے جب سر زہیر کو دیکھا تو ایک مرتبہ بیٹھ گئی، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا، پروردگار مجھ سے اس قربانی کو قبول فرما۔ ایک مرتبہ غلام کو بلایا اور کہا غلام اب جب تیرا آقا نہیں ہے تو تیرے میرا کیا واسطہ، میں تجھے آزاد کر رہی ہوں مگر آخری خدمت اپنے آقا کی کر لینا۔ ارے کربلا جانا، اپنے آقا کو کفن دے آنا، اس لیے کہ کربلا میں تیرے آقا کا کوئی نہیں ہے، کسی نے دفنایا نہیں ہوگا۔ ایک قیمتی کفن صندوق سے نکال کر زوجے زہیر غلام کو کفن دیتی ہے اور گھر میں بیٹھ کے انتظار کرتی ہے۔ غلام گیا ہوگا، کربلا پہنچا ہوگا، قبر کھودی ہوگی، کفن دیا ہوگا، اب لوٹ کر آ رہا ہوگا، انتظار بیتا میں خانہ پہ کھڑے ہو گئے، کربلا کے سمت دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھا؟ ایک غبار بلند ہوا، جب دامن غبار کا چاک ہونا تھا، گھوڑے پر سوار غلام کو آتے دیکھا تو دوڑتی ہوئی دوڑی پر آئی، دروازے کو کھولا، غلام سے کہا تیرا شکریہ
ربنا تقبل منا. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کے ذکر خلیل کو ہم سے قبول فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار آباد ہے کی جان مالی عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہمارے مراجع کرام علماء کرام بالخصوص آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی، آیت اللہ العظمہ آغا خامنائی، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. عزاداروں کو سلامت رکھ، ماتمداروں کو سلامت رکھ، بانیان مجالس کو سلامت رکھ. جو بھی خلوص کے ساتھ خدمت مکتب حسین ابن علی کر رہا ہے پروردگار ہر اس وقت فرد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ظالم حکومتوں کا خاتمہ فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا عدل مجسم کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما.